الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بزرگوں اور جوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس مختصر سے وقت میں اس سورہ فاتحہ کی مکمل اور تمام تر تفصیل اور توضیح کرنا تو ناگزیر ہے، لیکن اس سورت میں ایک اہم نقطہ ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، اگرچہ ائمہ کے درمیان میں ان 7 آیات کی تطبیق کے درمیان میں اختلاف رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے اور اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا، اور یہ حدیث امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل فرمائی کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے نہ جو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں کوئی ایسی سورت نازل ہوئی، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری سورت خود قرآن کے اندر بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی مناقب اور اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی کہ اس سورہ فاتحہ کو خود نماز قرار دیا، کہ حدیث میں فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بینکم۔ تو اس حدیث میں صلاۃ سے مراد ہے نہ سورہ فاتحہ، نماز مراد نہیں ہے، سورہ فاتحہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حدیث قدسی کا مضمون ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نصفی تقسیم کیا ہے، آدھی سورہ فاتحہ بندے کے لیے اور آدھی سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ چنانچہ شروع کی جو 3.5 آیات رہی، اس میں حق تعالیٰ شانہ کے اعتبار سے مضامین کو بیان کیا گیا، اور اخیر کی 3.5 آیتیں جو ہے اس میں بندوں کے اعتبار سے اس مضامین کی طرف اشارہ فرمایا۔ میری مراد 3.5 آیت سے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں ہو گئی، اور اس کے بعد جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک ٹکڑا بندے کے حق میں ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر کے اخیر تک یہ بندوں کے لیے ہے۔
شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدح فرمائی، ستائش فرمائی، اپنی تعریف فرمائی، اور تعریف کے ضمن میں تین بڑے اہم عقائد کی طرف نشاندہی کی۔ الحمدللہ رب العالمین میں عقیدہ توحید کو بیان کیا، الرحمن الرحیم میں عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ کیا، اور مالک یوم الدین میں روز زجا کے دین کے مالک ہونے میں آخرت کے عقیدے کی تازگی بیان فرمائی۔ مفسرین نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک کے اندر یہ تین عقائد بڑے اہم اور تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ چنانچہ عقیدہ توحید کو بھی بیان کیا، عقیدہ رسالت کو بھی بیان کیا، اور عقیدہ معاد یعنی آخرت کے عقیدے کو بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ اہم آیت ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہے اس مجلس میں، اور اسی آیت کے انتخاب کے پیش نظر ہم نے اس مجلس کا انتخاب فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان دو لفظوں کے اندر غور کرنا ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو خدا کی ذات ہے۔ ایاک نعبد، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش اور پوجا نہیں کی جائے گی، اور اللہ کی عبادت کا مطلب ہم جو صرف نماز کے ساتھ مقید کرتے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ صرف نماز پڑھنا یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے منشوں کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، بندگی ہے۔ لیکن ہماری غلط فہمی کہ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر اللہ کی بندگی کا مطلب یا ہماری زبانوں پر اللہ کی بندگی کا مطلب آتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا یا حج یا زکوٰۃ یا موٹے موٹے ارکان ادا کر لیے، بس یہی اللہ کی بندگی ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ یہی ایک غلط فہمی ہم اس حدیث کے اندر بھی جس حدیث کو حدیث جبریل سے محدثین یاد کرتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا، حضرت جبریل امین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ مل احسان، کہ اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تم تو ایسا سمجھو کہ وہ خود تو دیکھ رہا ہے، وہ جو تمہارا داتا ہے، تمہارا مالک ہے، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ تم عبادت کرو۔ تو یہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہے کہ ہم نماز میں اللہ کی طرف اللہ کو دیکھنے والے بن جائیں، یا کم سے کم ایسا دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی حدیث میں ان تعبد عبادت کا لفظ ہے، کوئی بھی عبادت، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج یہ کر رہے ہو، کوئی بھی نفلی فرض عبادت ہم ادا کریں تو اس وقت ہمارا خیال یہ ہو، ہمارا اتنا استحضار بن جائے، ہماری قوت خیالیہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھنے والے بن جائے۔ اگر کم سے کم یہ خیال نہ بندے تو کم سے کم اتنا خیال تو ہمارے قلب میں آ جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ ایاک نعبد، اے میرے رب تیری ہی پرستش کر رہے ہیں، تیری ہی پوجا کر رہے ہیں، تیری ہی بندگی کر رہے ہیں،
तेरे ही चौखट के सामने झुक रहे हैं। और इबादत का मफहूम मैंने बयान किया, अल्लाह के अहकाम की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए, ये अल्लाह की इबादत है। कि औलाद माँ बाप का कहा माने, ये अल्लाह की इबादत है। शागिर्द उस्ताद का कहा माने, ये अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की बंदगी है। चुनांचे दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जिसको जिसकी फरमाबरदारी का हुक्म दिया है, उसकी इताअत करना भी अल्लाह की इताअत है। और मिसाल खातून के लिए फरमाया गया कि वो अपने शोहर की इताअत करे। हदीस में उसका हक ये बयान फरमाया गया कि अगर किसी अल्लाह ताला किसी को सजदे की इजाजत देते अपने अलावा, तो औरत को हुक्म देते कि वो अपने शोहर के सामने सजदा किया करे। लेकिन चूंकि सजदा गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है, तो औरत को भी शोहर के हुकूक, बड़े बड़े हुकूक होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने खातून को इजाजत नहीं दी कि वो अपने शोहर के सामने झुके और सजदा करे। दूसरा जुज़्व व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तुझ ही से मदद, हम तेरे ही दर के भिखारी है, तेरे ही दर के सवाली है, तुझ ही से दुआ कर रहे, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तेरी मदद के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। व इय्याका नस्तईन, तो आज की मजलिस का अहम पॉइंट इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर रहम करते हुए बतला दिया और समझा दिया कि मदद जो तलब करोगे तुमने जो मुआहदा किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अल्लाह से तुमने मिसाक कायम किया है कि तुझ ही से मदद मांगेंगे, तुझ ही से सवाली बनेंगे, तेरे ही सामने हाथ फैलाएंगे, तो क्या फैलाओगे? अल्लाह ने वो भी सिखला दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ मेरे रब हमें सीधा रास्ता सिर्फ दीन के एतबार से नहीं, दुनिया के एतबार से भी हमें सीधा रास्ता मिल जाए, आखिरत के एतबार से भी सीधा रास्ता मिल जाए, ये मांगा जा रहा है सूरह फातिहा में। कहे अल्लाह मैं तिजारत कर रहा हूँ तो तिजारत में घाटा ना हो, सीधा रास्ता। मैं कहीं सफर कर रहा हूँ तो मुझे सीधा रास्ता मिल जाए, कोई परेशानी ना हो। मैं जॉब कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें भी सीधा रास्ता मिल जाए। ऐ मेरे रब तेरी इबादत के लिए खड़ा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ, तो उसमें भी कोई गड़बड़ी वाक़ई ना हो, सीधा रास्ता मिल जाए। ये है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमने सिरातल मुस्तकीम को भी महदूद कर लिया। जब भी हमारे ज़हनों में सिरातल मुस्तकीम का नाम आता है तो हम समझते हैं कि नमाज वाली लाइन या रोजे वाली लाइन या ज़कात वाली लाइन या सीधी सीधी जो लाइन मस्जिद और घर की हो। नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इतना तंग लफ्ज नहीं है, बल्कि इतना वसी लफ्ज है कि दुनिया के और दीन के जिस क्षेत्र में, जिस शोबे में भी तुम खड़े होकर के अल्लाह से ये कहो कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो तुम्हें सिरात मुस्तकीम मिल जाएगा। इस सिरात मुस्तकीम पर कौन लोग चले और कौन इससे एराज होकर के गुमराह हो गए, उन दोनों तबकों के अल्लाह ताला ने निशानदही फरमाई, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उसमें तो उन लोगों का तज़किरा किया गया जो लोगों ने इस सिरात मुस्तकीम को अपनाया, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उसमें उन लोगों का तज़किरा किया जिन्होंने सिरात मुस्तकीम का रास्ता नहीं अपनाया, न दीन के एतबार से न दुनिया के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला हम जो सूरह फातिहा की न जाने सुबह से लेकर के शाम तक कितनी नमाजों में, कितने नवाफिल में ये सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अगर इस्तेज़ार नसीब हो जाए कि हम अल्लाह से क्या मुआहदा कर रहे हैं और क्या मिसाक कर रहे हैं और अल्लाह से हम क्या मुतालबा कर रहे हैं, अगर ये इस्तेज़ार नसीब हो जाए तो मेरी झोली भी भर जाए और आप लोगों की भी झोली भर जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से इस सूरह फातिहा के अंदर जो मांगा गया है और जिन अकीदों को ताज़ा किया गया है और जो
باتیں کہی گئی ہے مجھے اور پوری امت کو اس سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی تمام چیزیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔